کسی زمانے میں ایک خط ایک خاندان کو جوڑ دیتا تھا۔ کبھی ایک منی آرڈر کسی غریب کے گھر کا سہارا ہوتا تھا اور کبھی ایک ڈاکیا پورے محلے کی امید سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے پاکستان پوسٹ کی، ایک ایسے ادارے کی جو کبھی منافع میں تھا، جو ریاست کی ریڑھ کی ہڈی تھا اور آج خسارے، لاپرواہی اور نظر انداز ہونے کی علامت بن چکا ہے۔ لیکن آخرکار پاکستان پوسٹ تباہ کیوں ہوئی؟ کیا یہ صرف وقت کا تصور تھا یا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ بات شروع ہوتی ہے 1947 سے۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو وسائل تو بہت کم تھے، مگر جذبہ بہت بڑا تھا۔ انہی ابتدائی دنوں میں ادارے جب قائم ہوئے تو انہی میں ایک ادارہ پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ بنا تھا۔ یہ صرف خط پہنچانے کا ادارہ نہیں تھا، بلکہ ریاستی نظام کا حصہ تھا، عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا تھا، معلومات اور پیسوں کی ترسیل کا بھی واحد ذریعہ تھا۔ اس وقت میں نہ موبائل تھے، نہ ای میل تھا اور نہ ہی آج کے زمانے کی جدید سہولیات، واٹس ایپ، چیٹس وغیرہ تھی۔ خط ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا، خوشی بھی، غم بھی، نوکری کا لیٹر بھی اور بیرون ملک سے آنے والی امید بھی۔ 1950 سے 1980 تک پاکستان پوسٹ کا سنہری دور تھا۔ ملک کے ہر کونے میں ڈاک خانے، ڈاکیے اور ڈاک کا نظام وسیع پیمانے پر رائج تھا۔ پاکستان پوسٹ منافع بھی کماتا تھا، حکومت پر بوجھ بھی نہیں تھا اور عوام کا اعتماد بھی حاصل کر چکا تھا۔ منی آرڈر سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ لوگ بینک کے بجائے ڈاک خانے پر بھروسہ کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان پوسٹ کو ایک کامیاب بزنس ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد دنیا بدلنے لگی۔ 1990 کی دہائی کے بعد موبائل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آنے کے بعد دنیا کے پوسٹل اداروں نے خود کو بدلا۔ کوریئر سروس، لاجسٹک ہبز اور ای کامرس ڈیلیوری نے پوری دنیا میں ڈیلیوری کی دنیا میں دھوم مچا دی، مگر پاکستان پوسٹ پرانی فائلوں، پرانی سوچ اور سست فیصلوں میں ہی پھنسی رہی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہم پیچھے رہ گئے۔ اسی خلا کو نجی کوریئر کمپنیوں نے بھر دیا۔ ٹی سی ایس، لیپرڈ اور ڈی ایچ ایل جیسے ادارے آئے جنہوں نے سیم ڈے ڈیلیوری، آن لائن ٹریکنگ اور کسٹمر سپورٹ مہیا کر کے صارفین کے دل جیت لیے، جبکہ پاکستان پوسٹ میں ہفتوں کی تاخیر، پارسل کے غائب ہونے کی شکایات اور کسٹمر کیئر بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، جس کے نتیجے میں کاروبار نے پاکستان پوسٹ کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ مگر اصل زہر اندر تھا، جو کہ ہے بد انتظامی۔ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں، غیر ضروری سٹاف، نااہل قیادت اور کرپشن اس سب کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک خط پہنچانا مہنگا، فیس سستی اور خسارہ یقینی ہے۔ پاکستان پوسٹ ایک ادارہ نہیں لا، ملک کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ آج پاکستان پوسٹ اربوں کے خسارے میں ہے۔ تنخواہیں حکومت دیتی ہے، پینشن بھی حکومت دیتی ہے، جو کہ حکومت پر بوجھ بن چکی ہے۔ جو ادارہ کبھی حکومت کو دیتا تھا آج حکومت سے مانگ رہا ہے۔ کل آمدنی کی بات اگر کی جائے تو کل آمدنی تقریباً اس سال 2023-24 کے سال میں 9.26 ارب روپے رہی ہے، جبکہ کل اخراجات تقریباً 22.76 ارب روپے ہیں، جو کہ خسارہ جو ہے 13.5 ارب رہا ہے۔ یہ خسارہ 2022-23 کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے، جو کہ تقریباً 11.59 ارب روپے تھا۔ یہ بات پاکستان پوسٹ کے سرکاری نتائج اینول رپورٹ 2023-24 میں درج ہے۔ اس کا مطلب حکومت کے خرچ 22.76 ارب سے اس کی آمدنی 9.26 ارب بہت کم ہے۔ تقریباً 3 روپے کا خرچ ہر 1 روپے آمدنی پر ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت بڑا نقصان۔
پچھلے سال کا ڈیٹا بھی تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم ان 5 سالوں کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان پوسٹ نے تقریباً 62.29 ارب روپے آمدنی حاصل کی، جبکہ 112.64 ارب روپے خرچ کیے گئے، یعنی کل خسارہ تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ اب منافع بخش ادارہ نہیں رہا، وہ خسارے میں کام کر رہا ہے، کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی بہت سست روی سے بڑھ رہی ہے، خط و کتابت، پارسل، منی آرڈر ڈیلیوری وغیرہ کم ہو گئی ہے، نجی کوریئر کمپنیز مقابلے میں آگے نکل گئی ہیں۔ یہ خسارہ معیشت پر بھی اثر ڈالتا ہے اور حکومت کو ہر سال اضافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تاکہ یہ ادارہ چلتا رہے۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان پوسٹ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان پوسٹ ای کامرس ڈیلیوری، ڈیجیٹل ٹریکنگ، ویئر ہاؤسنگ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے تو یہ ادارہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، بس نیت اور فیصلہ چاہیے، جو کہ پاکستانیوں میں اس کا فقدان ہے۔ پاکستان پوسٹ کا زوال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ادارے صرف عمارتوں سے نہیں، فیصلوں سے زندہ رہتے ہیں۔